بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سامعین، اسلام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وقت اترا تو اس کو جو حیثیت ملی ہے وہ ایک آفاقی مذہب کی ملی ہے۔ اسلام جو ہے یہ تمام مذاہب کے اندر واحد ایک ایسا دین ہے جو آفاقی ہے، جس کی حیثیت آفاقی ہے۔ اس سے پہلے جو اتنے بھی دین یا مذہب آئے وہ مخصوص علاقے اور مخصوص لوگوں کے لیے تھے۔ اسلام سے پہلے 3 دین ایسے تھے جن کے اوپر پراپر کتابیں جو ہیں وہ نازل کی گئی ہیں۔ نصرانی تھے، یہودی تھے اور عیسائی تھے۔ اپنے اپنے ٹائم کے اندر یہ آئے اور مخصوص پیریڈ کے لیے تھے، لیکن جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اسلام کو جو ہے وہ اسلامی ایک آفاقی مذہب کے طور کے اوپر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا جو دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے، جو عمل ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہے، وہ مکمل طور پر تمام بنی نوع انسان کے لیے ہوگا۔ یہ مخصوص علاقے کے لیے نہیں تھا، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ جس طرح کے یہودی تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے اور ان کا ایریا جو ہے وہ یہ مصر اور اس کے گرد و نواح کے ایریے میں تھا۔ عیسائی اور نصرانی جو ہیں یہ یروشلم کے ایریے میں ہوتے تھے۔ تو لیکن اسلام جو ہے وہ اس کا تعلق پوری کائنات کے لیے تھا، پورے آفاق کے لیے تھا۔ جس وقت اسلام نے پنپنا شروع کیا، اسلام نے ترقی کرنی شروع کی، پھیلنا شروع ہوا، تو اس وقت جو بنیاد پرست ہیں دوسرے مذاہب کے، انہوں نے اس چیز کو برا محسوس کیا، اس اسلام کے خلاف انہوں نے اپنے کام، اپنے عمل کرنے شروع کر دیے۔ یہ شروع سے سٹارٹ ہو گیا تھا، یہ آقا کے دور سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا، جو انہوں نے ریشہ دوانیاں کیں، غزوات ہوئے۔ پھر غزوات کے ایک تو وہ غزوے تھے جو مسلمانوں نے، وہ لڑائیں تھیں جو مسلمانوں نے اپنے ڈیفنس میں لڑی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفود بھیجے ہیں اسلام کی ترویج کے لیے، مختلف علاقوں کے اندر اپنے خط لکھے ہیں، تو اس کے بعد جب اسلام کی ترویج سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ جو دوسرے مذاہب تھے جن کے اندر اسپیشلی جو عیسائی اور جو یہودی ہیں، ان لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ریزسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس میں جو ٹاپ موسٹ ہے، جو زیادہ ریزسٹنس ہے وہ عیسائیوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ روم امپائر ہے، اس کے بعد آتش پرستوں کی جو ہے یہ پرشین امپائر ہے، ان لوگوں نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا ہے۔ اب یہ اس بات کو 1445 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں آقا کی ہجرت سے لے کر ابھی تک۔ جو مخالفت ہے وہ نہیں رک سکتی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ بتدریج اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسلام مسلسل پھیلتا رہا ہے کہ چند سو سے جو شروع ہونے والی تعداد ہے وہ تقریباً آج اس وقت 1.5 ارب کے اوپر ہے۔ گو ہم وہ پراپر ایک باعمل مکمل طور پر نہیں ہے، لیکن ہمارے نام کے ساتھ جس وقت مسلمان لگتا ہے تو ہماری جو تعداد ہے وہ دنیا کے اندر تقریباً 1.5 ارب کے قریب بنتی ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ان بنیاد پرست جو عناصر ہیں دوسرے مذاہب کے، اسپیشلی جو عیسائیت ہے، ان کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ان کی اپنی جو ایک مذہبی دکانداری ہے اس کے اوپر سخت پہنچتی ہے۔ بین المذاہب مذہبی دکانداری کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر زد پہنچتی ہے، وہ اس چیز کو، ان کی جو فالوشپ ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کو اس چیز کا فیل ہوتا ہے، وہ ریزسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ جو ریزسٹنس ہے، جو اسلام کے خلاف ان کی ایکشن ہے، وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر ان کا پراپیگنڈا ہوتا ہے، اور ایون سب سے جو ورسٹ صورتحال ہے اس کی، جو پچھلے تقریباً کوئی 1 صدی کے اندر جو آئی ہے، وہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نعوذ باللہ، انہوں نے کارٹون خاکے، اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک دیں، وہ کرنے شروع کر دیے، اور اس چیز سے ان کو جو ان کا جو مقصد تھا وہ بہت زیادہ ہوا کہ ظاہر ہے آقا کے اوپر کوئی بھی بات کرے گا تو بینگ مسلم ہمارے دل کو تکلیف ہوگی، اور اگر کوئی پیپر ورک کی صورت میں آقا کی توہین کی جائے گی تو وہ زیادہ اس کی کنڈیشن جو ہے، اس کا جو ریزسٹنس ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ورسٹ ہوگا۔ تو پچھلی 1 صدی کے اندر یہ چیز اس کو ریٹن فارم کے اندر عیسائیت نے کیا ہے۔ میں یہاں پہ یہ زور دوں گا کہ یہ آقا کے اوپر جتنی یہ اسلام کے اوپر جو کرتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ فوکس جو ہے وہ عیسائیوں نے رکھا ہوا ہے۔
عیسائیت جو ہے وہ زیادہ اسلام کے خلاف عمل درآمد کرتی ہے. تو اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. یہ جو کانفلکٹ ہے جو اسلام کے خلاف دوسرے مذاہب کا جو مل جل کر سارے کرتے ہیں اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. ان کو اسلاموفوبیا کو ان کے اندر ایک ڈر ہے، خوف ہے، ان کو لت پڑ گئی ہے، سوچتے ہیں یار اسلام پھیل گیا. اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. وہ اس کی ریزسٹنس کرتے ہیں. یہ چیز چلتی ہے. اب دوسری جنگ عظیم کے بعد جو مسلم مملکتیں بنی تھیں، حکومتیں بنی تھیں، وہ چلتی آئی ہیں، لیکن پراپر جو ان کو ریزسٹنس ہے یا ان کو پراپر جواب ہمارے کسی حکمران نے دیا. یہ جو شرف ہے یہ سب سے پہلے 2019 کے اندر عمران خان کے حصے میں آیا، جب اس نے اقوام متحدہ کے اندر سب سے پہلے اقوام متحدہ میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس نے باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل اقوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس وقت آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور ساتھ میں اس نے کہا تھا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تمام دردوں کے اندر، تمام تکلیفوں کے اندر جو دل کی تکلیف ہے وہ سب سے سخت ہوتی ہے. اور یہ کہ اس طرح کی تشبیہ دے کر پھر یہیں پہ وہ نہیں خاموش ہوا. عمران خان آگے بینگ اے پرائم منسٹر، جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے OIC کا پلیٹ فارم استعمال کیا، انہوں نے G20 کا پلیٹ فارم کیا، G8 کا پلیٹ فارم استعمال کیا ہے، اور ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو لوگوں کے مذاکروں کے اندر جو جہاں پہ ان کو خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، انہوں نے اس چیز کو اسلامی فوبیا کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر 2022 کے اندر یہ ایک قرارداد منظور ہوئی. 2021 کے اندر قرارداد منظور کی گئی کہ 15 مارچ جو ہے وہ اس کو اسلاموفوبیا کا دن منایا جائے گا، تاکہ لوگوں کو اویئر کیا گیا جائے کہ جو مذہبی رواداری ہے اس کو فروغ دیا جائے. آپ اپنے مذہب کے اندر رہیں، آپ کہ دوسرے مذہب کے اندر نہیں شامل ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل نہ ہو اپنے مذہب کے اوپر، لیکن آپ دوسرے مذہب کو ہٹ نہ کریں. آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کے جو دل ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور اسپیشلی اس کا وکٹم جو ہے وہ تھرو آؤٹ اسلام چلا آ رہا تھا. تو یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ جو انہوں نے اس چیز کے اوپر کیا ہے، اور آقا کے نام کے اوپر کیا ہے. تو آقا کی شخصیت ڈیفینیٹلی جب آقا نے فرما دیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ تمہارے دل کے اندر میری محبت نہیں ہوگی. کہ ہمارے ایمان کی جو تکمیل ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ بیس کرتا ہے، وہ بنیاد ہے آقا سے محبت کی. اس کے علاوہ ہمارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارا ایمان بنیادی چیز کا ہے. اس چیز کو لے کر جس وقت ہم آگے چلے ہیں، جب ہم اس چیز کے اوپر آگے بات کی ہے، آقا کی محبت کو اپنے دل کے اندر موزن کیا، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سرنگوں نہیں ہونے دے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حال میں ہمارے امپیکٹ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اب در پردہ طور پر آنے والے وقت کے اندر یہ چیز آ جائے گی، آنے والے دنوں کے اندر یہ چیز شو ہو جائے گی کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ کس طرح ختم کی گئی تھی. اس کے اندر جو ایک ملک کے اندر کا جو کردار ہے وہ اسے ہٹ کر اس کا جو بنیادی کردار ہے، انٹرنیشنل کردار ہے، وہ سامنے آ جائے گا. اس میں یہودیت کا بھی عنصر شامل ہے، اس کے اندر ہندوازم کا عنصر بھی شامل ہے، اس کے اندر عیسائیت بھی شامل ہے. تمام مذاہب جو ہیں انہوں نے مل کر اس کی گورنمنٹ کو ختم کیا، اور اس کے کردار جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد یہ چیزیں سامنے آ جائے گی. اس کی وجہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آفاقی ہیں اور یہ مٹ نہیں سکتی ہیں. یہ اگر کسی طریقے سے دبائی جائیں گی تو ایک ٹائم آئے گا تو یہ ساری اٹھ کے سامنے آ جائیں گی. جب سامنے آئے گی تو سچ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا، اور اس کا اجر جو ہے وہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ بالکل ضرور دے گا، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے. اس کی باتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ 10 منٹ بات کرتا ہے اس کے اندر کم از کم 5 منٹ کی بات جو ہے وہ آقا کے اوپر ہوتی ہے. اور ٹوٹل جو اسلامائزیشن کی بات ہے وہ 10 منٹ کی بات میں 8 منٹ کی بات وہ اسلامائزیشن کی کرتا ہے، 2 منٹ وہ قومی بات کرتا ہے، نیشنلزم کی بات کرتا ہے. اس نے آج تک صوبائیت کی بات نہیں کی، اس نے زبان کی بات نہیں کی، اس نے علاقے کی بات نہیں کی ہے. آپ اس کا 26-27 سال کا پیریڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اس نے
آج تک جب بھی کسی کو پکارا ہے، اگر لوگوں کو پکارا ہے میرے پاکستانیوں سے نیچے، اس نے کبھی اس نے جاگ پنجابی پنجاب جاگ تیری جاگ پنجابی جاگ تیری پگنوں لگ گیا داغ جیسا، یا سندھو دیش والا، یا پختون بیلٹ کے اندر بھی جو چیزیں کبھی اس نے یہ چیزیں استعمال نہیں کی ہیں۔ نیشنلزم کا ایک پروموٹر ہے، نیشنلزم کا نمائندہ، اور اس نے نیشنلزم کو ہی پروموٹ کیا ہے، اور اب وہ جیل کے اندر سختی کا دن گزار رہا ہے، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کا کھڑا رہنا جو ہے وہ اس کے لیے بھی مضبوطی کا باعث بن رہا ہے، اور اس کے فالوورز کے لیے بھی مضبوطی کا باعث بن رہا ہے۔ فالوور اس کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا ہے، میدان کے اندر کھڑا ہوا ہے، گو مشکلات کے اندر ہے، بے شمار قسم کی مشکلات ہیں اس کے لیے، اس کی جان کو تھریٹس ہیں، خطرات لاحق ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی جگہ کو نہیں کھڑا چھوڑ رہا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اس کے فالوور کے لیے بھی یہ چیز جو ہے تقویت کا باعث ہے۔ دوسری طرف میں یہ اس بات کو بالکل میرا ایمان ہے کہ جس وقت ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کو ساتھ لے کر آگے چلتا ہے، وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ناکام نہیں کرتا ہے۔ جس دل کے اندر آقا کی محبت موجود ہے وہ دل ناکام نہیں ہو سکتا ہے، وہ دماغ وہ جسم ناکام نہیں ہو سکتا، یہ میرا ایمان ہے۔ اس کی اس کے کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کی کتاب میں جو لکھا ہے، جس وقت میں پاکستان کے بننے کی بات کر رہا ہوں، کہ محمد علی جناح قائد اعظم نے ایک دفعہ ان کو بتایا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ مجھے قائد اعظم نے بتایا تھا کہ میں واپس ایک دفعہ جس وقت یہاں سے بددل ہو کر برطانیہ چلے گئے تھے، وہاں پہ میں واپس کیوں آیا، تو انہوں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک رات میں سویا ہوا تو میرے کمرے میں ایک مانوس قسم کی اور بہت کرشماتی قسم کی روشنی آئی ہے، تو مجھے فیل ہوا ہے کہ کمرے میں موجود ہے، تو میں نے پوچھا کون ہے وہاں پہ، تو آقا نے کہا میں پیغمبر محمد ہوں، تم یہاں پہ سوئے، تمہاری قوم کو تمہاری لیڈ کی ضرورت ہے، واپس انڈیا جاؤ اور اپنی قوم کو لیڈ کرو۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ آقا کی شبیہ جو ہے، یا یہ کوئی اور جو ہے نا وہ آقا کی شبیہ کو نہیں کر سکتا ہے، اور آقا کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہے وہ کسی کے خواب میں آ سکتے ہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو محمد علی جناح دیکھیں جس وقت انڈیا واپس آئے ہیں، اس کے بعد پھر قائد اعظم نے جو لیڈرشپ سنبھالی ہے، تو وہ جو تحریک ہے وہ بڑھتی گئی ہے، وہ کم نہیں ہوئی، وہ کہیں سٹاپ نہیں ہوئی ہے، ایون کہ 40 میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، 7 سال کے بعد ملک بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ ساری کرشماتی چیزیں جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرشمے کی وجہ سے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف اس کرشماتی ملک ہے پاکستان نے رہنا ہے۔ ہاں مشکل حالات ضرور ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، سارا کچھ موجود ہے، لیکن پاکستان اپنی جگہ کے اوپر اسٹینڈ سٹل ہے، اور پاکستان کے اندر وہی لوگ پریویل کریں گے جن کے دل کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معجزن موجود ہے۔ خالی زبانی محبت نہیں، عملی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ عمران خان نے یہ چیز پروف کی ہے، اس نے دنیا کو جس وقت بول کے بتایا ہے کہ جو محبت ہے ہمارے دل کے اندر موجود ہے، اور اس محبت کو اس نے دنیا کے سامنے اشکار کیا، تو اسلاموفوبیا کا جو دن ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اب پاکستان کو ایک ٹرو لیڈر کی ضرورت ہے، پاکستان کو سلامتی کے لیے ایک اچھے اور ایک بہترین لیڈر کی ضرورت ہے، جو ملکی معاملات کو تو دیکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام جو ایک آفاقی دین ہے، اسلام کی جو ساخت ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہو۔ اس کی وجہ کہ پاکستان جو ہے اس کی بنیاد اسلام ہے۔ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ایک نعرہ لگا تھا، وہ نعرہ جو ہے یہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ پاکستان اسلام کا ایک گھر ہے، پاکستان کے اندر اسلام نے پنپنا ہے، پاکستان کے اندر اسلام نے مضبوط ہونا ہے۔ پھر وہ جو غزوہ ہند والا جو آقا نے ایک بشارت دی ہوئی ہے، وہ بھی تقریباً آلموسٹ ایریا یہی بنتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کے فالوور جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی فالوئنگ کیوں ضروری ہے؟ صرف اس وجہ سے، کوئی نہیں، باقی مقامی طور پر ہر چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہے، خطا کار ہر بندہ ہے، لیکن جس وقت آقا کا نام لے کر اس کو پریکٹیکلی اس نے کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی فالوئنگ جو ہے نا وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام ہے اس کی دعوت کا بھی ایک باعث ہے، دعویٰ کار ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا، ہم سب کا، پاکستان کا حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔